آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شان اور الگ صفات عطا فرمائی تھیں۔ ہر ایک کی الگ خصوصیات ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب خصوصیات عطا فرمائی تھیں جو باقی عورتوں کو عطا نہیں فرمائی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کا پہلے نکاح ہوا تھا۔ ان میں سے بعض بیوہ ہو گئی تھیں، بعض کو طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح سے پہلے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ دوسری خصوصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ میری وہ واحد بیوی ہے جس کے بستر پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ تیسری خصوصیت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ میں اگر کسی کے بارے میں گواہی دوں کہ یہ پاک دامن ہے، بڑا نیک شخص ہے، متقی ہے، تو کوئی میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ کہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ پاک دامن ہے، اس نے میرے سامنے گناہ نہ کیا ہو، کہیں خلوت میں تنہائی میں گناہ کیا ہو، کسی اور کے سامنے کیا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی پاک دامنی پر گواہی دے دیں کہ یہ پاک دامن ہے، پھر اس کی پاک دامنی میں شک کرنے والا صرف گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات میں شک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر قرآن پاک کی 10 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور ایک خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ تیمم کا جو حکم نازل ہوا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو پانی نہیں مل رہا، ڈھونڈنے سے بھی پانی نہیں ملتا، یا اس کو ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ پانی استعمال کرنے کے بجائے تیمم کر لو۔ اگر آپ نے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور یہ تیمم کا حکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے نازل ہوا ہے۔